اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معارف و مسائل، ربط آیات و خلاصہ مضمون۔ یہ سورۃ بقرہ کی 23ویں اور 24ویں آیتیں ہیں۔ اس سے پہلے دو آیتوں میں توحید کا ثبوت تھا۔ ان دونوں آیتوں میں رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اثبات ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ وہ ہدایت جو قرآن لے کر آیا ہے اس کے دو عمود ہیں، توحید اور رسالت۔ پہلی دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے چند مخصوص کام کا ذکر کر کے توحید ثابت کی گئی تھی۔ ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا کلام پیش کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ثابت فرمائی گئی، اور طریقہ اثبات دونوں کا ایک ہی ہے کہ پہلی دو آیتوں میں چند ایسے کام مذکور تھے جو سوائے حق تعالیٰ کے کوئی نہیں کر سکتا، مثلاً زمین اور آسمان کا پیدا کرنا، آسمان سے پانی اتارنا، پانی سے پھل پھول پیدا کرنا، اور خلاصہ استدلال یہ تھا کہ جب یہ کام اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں کر سکتا تو مستحق عبادت بھی اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اور ان دونوں آیتوں میں ایک ایسا کلام پیش کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرے کا نہیں ہو سکتا، اور نہ کوئی انسان، فرد یا جماعت اس کی مثال و نظیر لا سکتی ہے۔ جس طرح زمین و آسمان کی بناوٹ، پانی برسانے اور اس سے پھل پھول نکالنے سے انسانی طاقت کا عاجز ہونا اس کی دلیل تھی کہ یہ کام صرف اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں، اسی طرح کلام الہی کا مثل یا نظیر پیش کرنے سے پوری مخلوق کا عاجز رہنا اس کی دلیل ہے کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، کسی مخلوق کا نہیں۔ اس آیت میں قرآن نے پوری دنیا کے انسانوں کو خطاب کر کے چیلنج دیا ہے کہ اگر تم اس کلام کو اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں بلکہ کسی انسان کا کلام سمجھتے ہو تو تم بھی انسان ہو، تمہیں بھی ایسا کلام پیش کرنے پر قدرت ہونا چاہیے۔ پورا کلام تو کیا، تم اس کلام کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کی نظیر و مثال بنا کر دکھلا دو، اور اس پر تمہارے لیے یہ مزید آسانی دی جاتی ہے کہ تنہا کوئی آدمی نہ بنا سکے تو تمہیں اختیار ہے کہ سارے جہان سے اپنے حمایتی اور مددگار جمع کر لو اور ایک بین العالمی کانفرنس کر کے اس قرآن کی چھوٹی سی صورت کی مثال بنا لاؤ۔ پھر اس پر بس نہیں کیا، دوسری آیت میں ان کو غیرت دلائی کہ تمہاری مجال نہیں کہ اس جیسی ایک صورت بنا سکو۔ پھر عذاب سے ڈرایا کہ جب تم اس کلام کی مثال بنانے سے اپنا عجز محسوس کرتے ہو، اور یہ صاف اس کی دلیل ہے کہ یہ انسان کا کلام نہیں بلکہ ایسی ہستی کا کلام ہے جو تمام مخلوقات سے مافوق اور بلند و بالا ہے، جس کی قدرت کاملہ سب پر حاوی ہے، تو پھر اس پر ایمان نہ لانا اور اپنے ہاتھوں کو جہنم میں اپنا ٹھکانہ کرنا ہے، اس سے بچو۔ حاصل یہ ہے کہ ان دونوں آیتوں میں قرآن کریم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ معجزہ بتلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور سچائی کا ثبوت پیش کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو ہزاروں ہیں اور بڑے بڑے حیرت انگیز ہیں، لیکن ان سب میں سے اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علمی معجزے یعنی قرآن کے ذکر پر اکتفا کر کے یہ بتلا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، اور اس معجزے کو انبیاء علیہم السلام کہ عام معجزات میں بھی ایک خاص امتیاز حاصل ہے کہ عام دستور یہ ہے کہ ہر نبی و رسول کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے کچھ معجزات ظاہر فرماتے ہیں، مگر یہ معجزات ان رسولوں کے ہاتھوں ظاہر ہوتے ہیں، انہی کے ہاتھ ختم ہو جاتے ہیں۔ مگر قرآن کریم ایک ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، لفظ ریب کا ترجمہ اردو میں شک کا کیا جاتا ہے، مگر امام راغب اصفہانی نے یہ فرمایا کہ در حقیقت ریب ایسے تردد اور وہم کو کہا جاتا ہے جس کی بنیاد کوئی نہ ہو، ذرا غور و تأمل کرنے سے رفع ہو جائے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اہل علم سے ریب کی نفی کی گئی ہے، اگرچہ وہ مسلمان نہ ہوں، جیسے ارشاد ہے وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، یعنی وجہ یہ ہے کہ شروع سورہ بقرہ میں قرآن کریم کے متعلق فرمایا لا ریب فیہ کہ اس میں کسی ریب کی گنجائش نہیں، اور اس آیت میں فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ یعنی اگر ہو تم کسی تردد میں، جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر قرآن کریم اپنی واضح اور معجزانہ دلائل کی بنا پر
کسی شک و تردد کا محل نہیں، یعنی لیکن اپنی ناواقفیت سے پھر بھی تمہیں کوئی تردد ہے تو سن لو۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ لفظ سورہ کے معنی محدود قطع کے ہیں، اور سورۃ قرآن اس خاص حصہ قرآن کو کہا جاتا ہے جو بذریعہ وحی ممتاز اور علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ پورے قرآن میں اس طرح 114 صورتیں چھوٹی بڑی ہیں۔ اس جگہ لفظ سورت بغیر الف لام کے لانے سے اس طرف اشارہ پایا گیا کہ چھوٹی سے چھوٹی صورت بھی اس حکم میں شامل ہے۔ معنی یہ ہے کہ اگر تمہیں اس قرآن کے کلام الہی ہونے میں کوئی تردد ہے اور یہ سمجھتے ہو کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی دوسرے انسان نے خود بنا لیا ہے، تو اس کا فیصلہ بڑی آسانی سے اس طرح ہو سکتا ہے کہ تم بھی اس قرآن کی کسی چھوٹی سے چھوٹی صورت کی مثال بنا لاؤ۔ اگر تم اس کی مثال بنانے میں کامیاب ہوگے تو بے شک تمہیں حق ہوگا کہ اس کو بھی کسی انسان کا کلام قرار دو۔ اگر تم عاجز ہوگے تو سمجھ لو کہ یہ انسان کی طاقت سے بالاتر خالص اللہ جل شانہ کا کلام ہے۔ یہاں کوئی کہہ سکتا تھا کہ ہمارا عاجز ہونا تو اس کی دلیل نہیں ہو سکتی کہ سبھی انسان عاجز ہیں، ہو سکتا ہے کوئی دوسرا آدمی یا جماعت یہ کام کر لے۔ اس لیے ارشاد فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ۔ شہداء شاہد کی جمع ہے جس کے معنی حاضر کے آتے ہیں۔ گواہ کو بھی شاہد اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا حاضر عدالت ہونا ضروری ہے۔ اس جگہ شہداء سے مراد تو عام حاضرین ہیں کہ سارے جہان میں جس جس کو تم اس کام میں مدد لینا چاہو لے سکتے ہو، اور یا اس سے مراد ان کے بت ہیں جن کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ قیامت کے روز یہ ہمارے لیے گواہی دیں گے۔ دوسری آیت میں ان کو ڈرایا گیا کہ اگر تم یہ کام نہ کر سکو تو پھر جہنم کی ایسی سخت آگ سے بچنے کا سامان کرو جس کے انگارے آدمی اور پتھر ہوں گے، اور وہ تم ہی جیسے انکار کرنے والے کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور اس جملہ کے بیچ میں جو واقعہ ہونے والا تھا اس کی خبر بھی دے دی۔ وَلَا تَفْعَلُوا، یعنی خواہ تم کتنا ہی انفرادی اور اجتماعی زور لگاؤ، تمہاری مجال نہیں کہ اس کی مثال بنا سکو۔ اس پر غور کیا جائے تو جو قوم اسلام اور قرآن کی مخالفت اور اس کو گھرانے مٹانے کے لیے اپنی جان، مال، آبرو، اولاد سب کچھ قربان کرنے کے لیے تلی ہوئی تھی، اس کو یہ آسان موقع دیا جاتا ہے کہ قرآن کی چھوٹی سی چھوٹی صورت کی مثال بنا لاؤ تو تم اپنے مطلب میں کامیاب ہو سکتے ہو، اور یہ کہہ کر ان کی غیرت کو جوش لایا جاتا ہے کہ تم ہرگز یہ کام نہ کر سکو گے، مگر پوری قوم میں کوئی بھی اس کام کے لیے آگے نہ بڑھا۔ اس سے بڑھ کر کون سا اعتراف اپنے عجز کا اور قرآن کریم کے کلام اللہ ہونے کا ہو سکتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کھلا ہوا معجزہ ہے جس نے تمام سرکشیوں کی گردنیں جھکا دیں۔ قرآن ایک زندہ اور قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام کی معجزات صرف ان کی حیات تک معجزہ ہوتے، لیکن قرآن کا معجزہ بعد وفات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح معجزہ کی حیثیت میں باقی ہے۔ آج بھی ایک ادنیٰ مسلمان ساری دنیا کے اہل علم و دانش کو للکار کر دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کی مثال نہ کوئی پہلے لا سکا اور نہ آج لا سکتا ہے، اور جس کو ہمت ہو پیش کر کے دکھلا دے۔ شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ مفسر جلالین نے اپنی کتاب خصائص کبریٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 معجزوں کے متعلق بحوالہ حدیث لکھا ہے کہ قیامت تک باقی ہیں۔ ایک قرآن کا معجزہ، دوسرے یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایام حج میں تینوں جمرات پر لاکھوں آدمی 3 روز تک مسلسل کنکریاں پھینکتے ہیں، پھر کوئی ان کنکریوں کے ڈھیر کو یہاں سے اٹھاتا بھی نظر نہیں آتا، اور ایک مرتبہ پھینکی ہوئی کنکر کو دوبارہ استعمال کرنا بھی ممنوع ہے، اس لیے ہر حاجی اپنے لیے مزدلفہ سے کنکریاں نہیں لے کر آتا ہے۔ اس کا مقتضا تو یہ تھا جمرات کے گرد ایک ہی سال میں ٹیلا لگ جاتا جس میں جمرات چھپ جاتے، اور چند سال میں تو یہاں پہاڑ ہو جاتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے کہ جس شخص کا حج قبول ہو اس کی کنکریاں اٹھا لی جائیں، تو اب اس جگہ صرف ان کم نصیبوں کی کنکریاں باقی رہ جاتی ہیں جن کا حج قبول نہیں ہوا، اس لیے اس جگہ پڑی ہوئی کنکریاں بہت کم نظر آتی ہیں، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو یہاں پہاڑ کھڑا ہو گیا ہوتا۔ یہ روایت سنن بہقی میں موجود ہے۔
یہ ایک ایسی حدیث ہے جس کے ذریعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی تصدیق ہر سال اور ہر زمانے میں ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ حج میں لاکھوں آدمی ہر سال جمع ہوتے ہیں اور ہر شخص ہر جمرہ پر ہر 7 روز تک کنکریاں پھینکتا ہے، اور بعض جاہل تو بڑے بڑے پتھر پھینکتے ہیں، اور یہ بھی یقینی طور پر معلوم ہے کہ ان کنکریوں کو یہاں سے اٹھانے اور صاف کرنے کا حکومت یا کوئی جماعت بھی روزانہ انتظام نہیں کرتی، نہ اٹھائی جاتی ہیں، اور جیسا قدیم سے دستور چلا آتا ہے کہ اس جگہ سے کنکریاں اٹھائی ہی نہیں جاتی تو اگلے سال اس کا دگنا اور تیسرے سال تگنا ہو جائے گا۔ پھر کیا شبہ ہے کہ چند سال میں یہ حصہ زمین جمرات کے ان کنکریوں میں چھپ جائے گا اور بجائے جمرات کے ایک پہاڑ کھڑا نظر آئے، مگر مشاہدہ اس کے خلاف ہے، اور یہ مشاہدہ ہر زمانے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے کافی ہے۔ سنا ہے اب یہاں سے کنکریاں اٹھانے کا کچھ انتظام ہونے لگا ہے، مگر 1300 برس تک کا عمل بھی اس مضمون کی تصدیق کے لیے کافی ہے۔ اس طرح معجزہ قرآن ایک زندہ اور ہمیشہ باقی رہنے والا معجزہ ہے، جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اس کی نظیر یا مثال پیش نہیں کی جا سکتی، آج بھی نہیں کی جا سکتی۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔